بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 21 اکتوبر 2020 بروز بود 4 ربیع الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک بر وقت اور سچی خبریں پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں شامل ہوں گی بہت سی اہم خبریں۔ سب سے اہم خبر شامل ہوگی انڈیا پاکستان کی فلائٹس، انڈیا کی سعودی عرب کے لیے اسپیشل فلائٹس اور انٹرنیشنل فلائٹس کے علاوہ خروج ہوتا ایگزٹ اور آپ کے سوالات جوابات، تمام اہم خبریں شامل ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر کے ساتھ۔ ویٹ کی واپسی کی درخواست آن لائن دی جا سکتی ہے۔ محکمہ زکوٰۃ اور آمدنی نے کہا کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی رقم کی واپسی کی درخواست آن لائن دی جا سکتی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا کہ واٹ کے بیلنس میں زائد رقوم کی واپسی کے لیے رجسٹرڈ اداروں کو درج ذیل طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ان کے بیلنس میں زائد رقم ہونی چاہیے، ان کے رجسٹری میں بینک آئی بین درج ہونا چاہیے، محکمے کے پورٹل میں اندراج کریں اور بلا واسطہ ٹیکس کو کلک کریں۔ ویٹ کی رقم کی واپسی پر کلک کریں۔ اب رقم کی واپسی پر کلک کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ کو میسج آئے گا، آپ کی درخواست وصول ہو چکی ہے۔ جدہ میں پہلی لیبر سٹی قائم ہوگی۔ جدہ میں پہلی لیبر سٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ معاہدے پر دستخط بدھ کو ہوں گے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی نے بتایا کہ شہر کے مشرقی علاقے ابرق الرغامہ میں پہلی مکمل لیبر سٹی قائم کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے معاہدے کی تفصیلات طے کر لی گئی ہیں۔ میونسپلٹی کے ترجمان نے بتایا کہ بدھ کو معاہدے کی تقریب منعقد ہوگی۔ میونسپلٹی کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ سرپرستی گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل کریں گے۔ جدہ کے کمشنر شہزادہ مشعل بن ماجد بھی اس موقع پر موجود ہوں گے۔ جدہ میں پہلی لیبر سٹی اپنی نوعیت کی منفرد ہوگی۔ اس میں ورکرز کو رہائش کے علاوہ صحت، تفریحات اور کھیلوں کی سہولتیں بھی مہیا کی جائیں گی۔ بڑی خبر شامل کریں گے، خروج ہوتا کی منسوخی پر فیس واپس ہو سکتی ہے کیا؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ خروج ہوتا ویزے کی منسوخی کے بعد فیس واپس نہیں لی جا سکتی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ایک غیر ملکی نے استفسار کیا تھا کہ ویزے کی منسوخی کے بعد فیس واپس ملے گی یا نہیں۔ مقیم غیر ملکی کا کہنا تھا کہ اس نے خروج ہوتا ویزا حاصل کیا تھا، تاہم دشواری کی وجہ سے سفر کا پروگرام کینسل کرنا پڑا۔ اسے خروج ہوتا ویزے کی فیس واپس لینے کا حق ہے یا نہیں؟ محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر سوال کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ ویزے کے اجراء کے بعد اس میں کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے، نہ ہی خروج ہوتے کی فیس واپس لی جا سکتی ہے۔ البتہ ابشر کے ذریعے ویزا کینسل کرایا جا سکتا ہے۔ پاسپورٹ ایکسپائر، فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ معمولات زندگی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے روزمرہ کے امور انجام دیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں رہنے والوں کو عمرہ پر جانے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے، تاہم بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کی آئندہ ماہ سے شیڈول جاری کیا جائے گا۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے مختلف حوالوں سے سوالات ارسال کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات متعلقہ محکموں سے لیے جاتے ہیں اور آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ عبدالاحد نے سوال کیا کہ میرے پاسپورٹ کی مدت ختم ہو گئی، فائنل ایگزٹ پر جانا چاہتا ہوں، کیا پاسپورٹ میں توسیع کرائے بغیر خروج نہائی لگانا ممکن ہے؟ محکمہ امیگریشن کے مطابق ان کے قانون کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کارکن کا خروج نہائی لگانے کے لیے پاسپورٹ کی مدت کم از کم 60 دن ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم مدت ہونے پر فائنل ایگزٹ نہیں لگایا جا سکتا۔ قانون کے مطابق اگر آپ اپنے پاسپورٹ کی تجدید کراتے ہیں تو اس میں وقت لگ سکتا ہے، تاہم اگر آپ فوری فائنل ایگزٹ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سفارت خانے یا جدہ میں قونصلیٹ سے رجوع کر کے انہیں درخواست دے سکتے ہیں، جس میں اپنی ضرورت کی وضاحت کرتے ہوئے موجودہ پاسپورٹ کی مدت میں عارضی طور پر توسیع کرائی جا سکتی ہے، جو 6 مہینے تک ہو سکتی ہے۔ اس طرح آپ بغیر کسی تاخیر کے ایک ہی دن میں پاسپورٹ کی قانونی مدت بڑھا کر فائنل ایگزٹ پر وطن جا سکتے ہیں۔ پاسپورٹ کی مدت میں اضافے کے بعد کفیل کو کہہ کر جوازات کے سسٹم میں اس کا اندراج کرائیں، اس کے بعد فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی پر جا سکتے ہیں۔ احمد علی خان کا سوال ڈپلیکیٹ اقامہ کارڈ کے حوالے سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اقامہ کارڈ خراب ہو گیا، دوسرا بنوانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
اگر آپ کے اقامہ کارڈ کی مدت ختم ہونے کے قریب ہی ہے تو بہتر ہے کہ جس وقت تجدید کرایا جائے اس وقت دوسرا کارڈ بنوا لیں۔ عام طور پر اقامہ کارڈ 5 سال کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ اگر کارڈ کی مدت کافی باقی ہے، اس صورت میں لازمی ہے کہ دوسرا کارڈ پرنٹ کروایا جائے۔ اس کے لیے آپ کے کفیل کو جوازات سے وقت لینا پڑے گا، جس کے بعد جوازات سے دوسرا کارڈ پرنٹ کرانا ممکن ہوگا۔ عبدالحمید کا سوال ہے کہ جدہ میں کافی عرصے سے مقیم ہوں، 4 سال قبل پوچھ کر گاڑی کے فرنٹ شیشے 25% اور عقبی نشست کے 40% کلر سکرین کرائے تھے، مگر اچانک میرے موبائل پر اس کا چالان بھیج دیا گیا۔ کیا قوانین میں تبدیلی ہوئی ہے؟ چالان کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ٹریفک پولیس کی جانب سے گزشتہ برس قوانین میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں، جن میں گاڑیوں کے شیشے کلر کرنے کے ضوابط شامل ہیں۔ ادارے کی جانب سے اس حوالے سے واضح طور پر اعلان بھی کیا گیا تھا، جس کے مطابق گاڑیوں کی ونڈ سکرین اور عقبی شیشے کو کلر کرنا منع ہے۔ جس اجازت کے حوالے سے آپ نے کہا ہے، ایسی سکرین کے حوالے سے ہے جو کسی بھی گاڑی کے اندر دیکھنے کے لیے رکاوٹ پیدا نہیں کرتی۔ محکمہ ٹریفک کے قانون کے مطابق گاڑیوں کے ونڈ سکرین اور عقبی شیشے پر کسی قسم کا کلر سکرین لگانا قطعی طور پر منع ہے۔ ایسا کرنے پر چالان کیا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال کا دوسرا حصہ ہے، جس میں چالان کے خلاف اپیل کرنے کے حوالے سے دریافت کیا گیا، تو یہ آپ کا حق ہے۔ آپ ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے ٹریفک پولیس کے ادارے میں اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے اجازت لینے کے بعد سکریننگ کی تھی، اگر اجازت نامہ ہے تو وہ بھی اپیل کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیں۔ خبر شامل کریں گے انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق۔ برصغیر پاک و ہند میں ایک بڑی تعداد نے بتایا کہ وہ سعودی عرب میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ سعودی عربن ایئر لائن کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ سعودی عربن ایئر لائن ہے، اس نے 20 شہروں کے لیے دوبارہ انٹرنیشنل فلائٹ شروع کی ہیں۔ شہری جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کی ہدایت کے مطابق مسافر عمان، دبئی، تیونس، قاہرہ، اسکندریہ، خرطوم، نیروبی، ادیس بابا، ایمسٹرڈیم، فرینکفرٹ، استنبول، لندن، میڈرس، پیرس، ڈی سی کے لیے پرواز کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد، جکارتہ، کراچی، کوالالمپور اور منیلا بھی شامل ہیں۔ کمپنی کے ذرائع نے بتایا کہ ڈومیسٹک پروازیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں اور شہریوں کے رہائشیوں نے بغیر تجربے کے سفر کے لیے اہل ہو گئے ہیں۔ سماجی دوری کی اقدامات کی وجہ سے آپریشن کا پیمانہ متاثر ہوا ہے۔ سعودی عربن ایئر لائن کے ذرائع نے بتایا کہ بہت سارے جو ایکسپیٹریٹ ہیں، انہوں نے واپسی کا خواہش کا اظہار کیا ہے۔ خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان میں بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ الٹرا وائلٹ سیٹ سینیٹائزیشن عمل کو طیارے کی صفائی اور پروٹوکول میں شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیلڈ ٹیمیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ آپریشن پر مکمل طور پر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں جلد ہی اپڈیٹ آئے گی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ یاد رہے، وزارت داخلہ نے بتایا کہ اگلے سال 1 جنوری کے بعد کسی بھی وقت فضائی، زمینی اور سمندری نقل و حمل پر تمام طرح کی پابندیاں ختم کر دی جائے گی۔ عام طور پر ایئر لائن پوری دنیا میں 85 سے زیادہ مقامات پر اڑان بھرتی ہے۔ سعودی عربن ایئر لائن کا کہنا ہے کہ انہیں بہت زیادہ ریکویسٹ اور پریشر وہ موصول ہو رہا ہے، اسپیشلی پاکستان اور انڈیا سے، کہ وہ وہاں سے جتنے بھی ایکسپیٹ ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی انڈیا سے سعودی عرب کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ کے بارے میں خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم آگے مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے زائروں ایپ۔ مسجد نبوی انتظامیہ کے ترجمان جمان الاسیری نے کہا کہ زائرون ایپ آئندہ چند روز کے دوران سمارٹ فونز پر مہیا ہوگی۔ السعودیہ چینل کے خصوصی پروگرام صباح السعودیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے الاسیری نے بتایا کہ زائرون ایپ کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہوگا۔ اس ایپلیکیشن کے ذریعے مسجد نبوی آسانی سے آ جا سکیں گے، وہاں عبادت اور زیارت کے مجاز ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ زائروں ایپ الحرمین کے ایک سے ماخوذ ہے اور یہ خاص طور پر مسجد نبوی کے زائرین کے لیے ہوگی۔ اس کی بدولت مسجد نبوی کی زیارت کا طریقہ کار معلوم ہوگا۔ زائرین یہ جان سکیں گے کہ کس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہوں گے، کس دروازے سے نکلیں گے اور مسجد نبوی میں کیا کام انجام دے سکیں گے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ان سارے سوالات کی وضاحتیں ایپلیکیشن میں مہیا ہوں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔ آپ کو بتائیں گے آج سعودی عرب سے وہ انڈیا کے لیے کون سی فلائٹ جائیں گی اور پاکستان سے سعودی عرب کے لیے کون سی فلائٹ جائیں گی۔ پہلے بات کرتے ہیں اسلام آباد سے جدہ کے لیے ایک فلائٹ SV889 جائے گی۔
دوسری فلائٹ ملتان سے جدہ جائے گی PK9739، تیسری فلائٹ کراچی سے جدہ جائے گی XY38، اور اس کے بعد اسلام آباد سے جدہ کے لیے PA2722 ایئر بلو کی فلائٹ ہوگی۔ اس کے بعد PIA کی فلائٹ کراچی سے جدہ کے لیے جائے گی PK9731۔ ریاض کے لیے 3 فلائٹ ہیں۔ پہلی فلائٹ اسلام آباد سے جائے گی PK6753 PIA، دوسری فلائٹ فلائی ناس XY318 لاہور ٹو ریاض، تیسری فلائٹ PK9725 لاہور ٹو ریاض PIA کی۔ دمام کے لیے بھی 3 فلائٹ جائیں گی۔ پہلی فلائٹ XY884 لاہور ٹو دمام فلائی ناس، دوسری فلائٹ PK9243 سیالکوٹ ٹو دمام PIA، تیسری فلائٹ لاہور ٹو دمام PIA PK9243۔ وندے بھارت مشن کے تحت انڈین کا واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جدہ سے 6 فلائٹ ٹوٹل جائیں گی۔ پہلی فلائٹ SG36 جائے گی جدہ ٹو کوزیکوڈ، دوسری فلائٹ AI1992 جائے گی جدہ ٹو دلی ایئر انڈیا، تیسری فلائٹ QG583 جدہ ٹو حیدرآباد سٹی لنک، SG66 جدہ ٹو دلی اسپائس جیٹ کی فلائٹ، SG69 جائے گی جدہ ٹو ممبئی اسپائس جیٹ کی فلائٹ۔ ریاض سے جائیں گی 4 فلائٹ، SG20 جائے گی ممبئی کے لیے ریاض سے اسپائس جیٹ کی، 6E9206 ریاض سے دلی کے لیے جائے گی انڈیگو کی، G86554 ریاض ٹو دلی گو ایئر کی، G86582 ریاض سے لکھنؤ کے لیے آخری فلائٹ جائے گی۔ مزید خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ چھاپہ مار مہم جاری رہے گی۔ وزارت افرادی قوت سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا ہے کہ سعودی لیبر مارکیٹ میں 90% تک ڈسپلن آ چکا ہے، جبکہ تحفظ سیلری یعنی کہ تحفظ محنتانہ قانون کا آخری مرحلہ دسمبر 2020 میں نافذ ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت نے بتایا کہ اس سال 2020 کے شروع سے لے کر تیسری سہ ماہی کے آخر تک سعودی عرب بھر میں تمام پیشوں اور تجارتی سرگرمیوں کی تفتیش کے سلسلے میں 4,35,000 سے زیادہ چھاپے مارے گئے ہیں۔ سخت حفاظتی تدابیر کے ساتھ عمرے کی بحالی پر شکریہ WHO۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے عمرے کی بحالی کے لیے سخت حفاظتی تدابیر اختیار کی ہیں، جن پر ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے سعودی عرب کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی ادارے کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈہانم نے سعودی عرب کی کوششوں کو سراہتے ہوئے عالمی وبا سے نمٹنے کے سلسلے میں امداد پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ کورونا کے نئے کیسز کی تعداد مسلسل 400 سے کم۔ وزارت صحت کے مطابق منگل 20 اکتوبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 385 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح ملک میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,42,968 ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 375 افراد صحت یاب ہوئے۔ اس طرح 3,29,270 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ پرانی گاڑی کی ملکیت کے ریکارڈ سے ختم کرنے کے لیے 3 چیزیں اہم۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق ٹویٹر پر ایک شخص نے محکمہ ٹریفک سے پرانی گاڑی ملکیت کے ریکارڈ سے ختم کرنے کا طریقہ کار معلوم کیا، جس کے مطابق محکمہ ٹریفک نے کہا کہ سب سے پہلے تمام جرمانے جمع کروائیں، گاڑی کے ملکیتی دستاویزات نافذ العمل ہوں گے اور گاڑی کی نمبر پلیٹ موجود ہو، گاڑی کو کباڑ میں دینے کی دستاویزات جمع کرائیں تو گاڑی ملکیت کے ریکارڈ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے آپ سے شام 6 بجے۔ السلام علیکم۔